ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب ولا شيء للإناث من ورثة المعتق لقوله عليه السلام ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنا وأعتق من أعتقنا. عصبات کی اولاً دو قسم ہوئیں، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی. پھر عصبہ نسبی کے اندر تین ہوئی، عصبہ کے اندر عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ ما غیرہ. پھر عصبہ بنفسہ کے اندر چار صورتیں ہوئیں، جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیہ، جزء جدہ. اور عصبات نسبیہ کے بعد ترتیب بار جبکہ عصبات نسبیہ میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر آخر درجے میں ہے آخر العصبات مولا العتاقہ. جس شخص نے کسی غلام کو خرید کر آزاد کیا یا اپنے غلام کو آزاد کیا، آزاد کرنے والا آقا یا مولا اس غلام کا وارث ہوگا جو آزاد کر دیا گیا. جس طرح باپ وہ اپنی اولاد کی زندگی کا سبب ظاہری بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، اور باپ کے احسانات ہوا کرتے ہیں کہ وہ بیٹا بعد میں چل کر کے چلتا ہے، دوڑتا ہے، کماتا ہے، مال بچاتا ہے، جمع کرتا ہے، اور جب مرتا ہے تو ترکہ بھی چھوڑ جاتا ہے. تو جس طرح عصبات میں یا جس طرح سے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے زندگی سنورنے اور بنانے کا ایک سبب بنتا ہے، اسی طرح سے آقا بھی جو اپنے غلام کو آزاد کر دے یا کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کر دے تو وہ بھی اس غلام کے حق میں بہت بڑا محسن ہوا کرتا ہے. وہ غلام جو اپنی خود کی چیز کا مالک خود نہ ہو، وہ کمائی بھی کرے گا، محنت مزدوری بھی کرے گا، تو ملکیت اس کے آقا کی بڑھے گی، اس کی خود کی نہیں بڑھے گی. غلام وہ ایک آزاد شخص 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی غلام ہے تو وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر ایک بھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ اتنا پابند ہے. تو بڑی کوئی خریداری وہ نہیں کر سکتا، زمین جائیدادیں محلات بڑی خرید و فروخت وہ نہیں کر سکتا. اس کی ضمانت اور سفارشوں کی حیثیت اور مقام نہیں ہے. لیکن جب اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ آزادی کا سانس لے رہا ہے. جو کچھ بھی تجارت یا صنعت و حرفت کے ذریعے سے کما رہا ہے اس کا مالک و مختار خود بن رہا ہے، اس کا مالک و مختار وہ خود بن رہا ہے. اب ایک نکاح کرنے کے لیے آقا کی اجازت درکار نہیں ہے. اب اپنی من مرضی وہ 4 نکاح تک بھی کر سکتا ہے، لمبی اور بڑی خرید و فروخت بھی وہ کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ وہ اپنے آزاد کردہ غلام کے حق میں ایک نئی اور آزادانہ اور خود مختارانہ اور باعزت باوقار زندگی گزارنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اس کو بھی شریعت اسلامیہ میں حق ولا دے دیا گیا. اور یہ آخر درجے میں ہے جبکہ ذوی الفروض نہ ہو، عصبات نسبیہ نہ ہو. تو یہ بتا رہے ہیں کہ عصبات میں آخر درجے کے اندر یہ مولا عتاقہ ہے. اس مولا عتاقہ تو جس طرح مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی
رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا، تو ابو بکر صدیق مولا ہیں، آزاد کرنے والے ہیں۔ اگر بلال حبشی انتقال کے وقت میں انتقال کے وقت میں اپنے پیچھے ذوی الفروض عصبات نہ چھوڑ کر کے جائیں، جن کو کہ ان کا سارا ترکہ تقسیم ہو جاتا ہو، ایسے وارثہ نہیں چھوڑ کر جاتے، تو اس صورت میں حق ولا ابو بکر صدیق کی طرف منتقل ہوگا، بشرطے کہ ابو بکر صدیق آزاد کرنے والا آقا وہ اپنے غلام کی وفات کے وقت میں موجود اور زندہ ہو۔ ثم عصبته علی الترتیب الذی ذکرنا، لیکن اگر مولا آزاد کرنے والا آقا وہ خود اپنے آزاد کردہ غلام کی زندگی میں فوت ہو گیا، تو اب اس کے خود کے اسبا ہوں گے، آزاد کرنے والے کے اسبا، وہ حق ولا کے مستحق ہوں گے، حق ولا ان کو مل جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق اگر وفات پا گئے اپنے آزاد کردہ غلام کی زندگی میں ہی، تو ان کے آزاد کردہ غلام کے مرنے کے بعد ابو بکر صدیق کے اسبات وارث بنیں گے۔ یہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کا ترکہ اس کے ذوی الفروض میں تمام وارثین میں تقسیم ہوتا ہے، چاہے ذکور ہوں یا اناث ہوں، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، چاہے باپ ہو یا وہ ماں ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، اس کے ذوی الفروض میں اسباب میں سب میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ لیکن حق ولا اس کے اندر ذکور کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آگے اور تفصیل آ جائے گی۔ جسم عصبت ہوں، تو یا تو آزاد کرنے والا آقا خود موجود رہا تو وہ حق والا لے لے گا، اگر ذوی الفروض اور اسباب میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس حالت میں کہ تمام ترکہ تقسیم ہو جاتا ہو، اگر کوئی بھی نہیں ہے تب تو پورا کا پورا ترکہ وہ آزاد کرنے والا غلام یا غلام کو آزاد کرنے والا آقا لے لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کے اسبات لے لیں گے۔ اور اگر کچھ ذوی الفروض بھی ہوئے میت کے کچھ اور اس آزاد کردہ غلام کے کچھ ذوی الفروض بھی ہوئے، جن کو حصے دیے جانے کے بعد کچھ بچ رہا، کچھ بچ گیا، تو وہ بچا ہوا یہ آزاد کرنے والا آقا لے لے گا، اور اگر وہ خود وفات پا چکا ہے تو اس کے اسبات لے لیں گے۔ الگ ترتیبی لذیذ کرنا، یہاں تک اس جملے میں تین باتیں بتلائی ہیں۔ ایک تو یہ بتلائی ہے کہ حق والا مولا عطا کو ملے گا، آزاد کرنے والے کو براہ راست ملے گا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہوئی کہ ثم عصبت ہو، اس کے بعد میں اگر آزاد کرنے والا موجود نہیں ہے، آقا زندہ نہیں رہا، تو اس کے وارثین اسباب میں سے وہ حق والا لے لیں گے۔ یہ دو باتیں ہوئیں۔ الگ ترتیب الذی ذکرنا کا مطلب یہ ہوا کہ آقا کے اسباب جو حق والا لیں گے وہ ترتیب وار لیں گے، جس طرح ہم نے اسبات نسبیہ میں ترتیب کو پڑھا تھا کہ پہلے جزء المیت ہے، اس کے بعد میں اصل المیت ہے۔ اگر جزء المیت موجود ہے تو اصل المیت کا نمبر نہیں آئے گا۔ میں واقعاتی طور پر نہیں کہہ رہا، صرف تمثیلاً یہ بات نقل کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اگر بلال حبشی کا انتقال ہوا، یہ مثال فرضی، اور ان کے آقا ابو بکر صدیق ان کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے، اب مان لیجئے بافرض محال کہ ابو بکر صدیق تو فوت ہو چکے، لیکن ابو بکر صدیق کے اسبات میں سے ان کے جزء المیت بھی ہے، مان لیجئے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، محمد بن ابی بکر ہیں، اور مان لیجئے کہ عائشہ اسماء بھی ہیں، اور ابو بکر کے والد ابو قحافہ بھی ہیں۔ تو چونکہ اسبات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جزء المیت مقدم ہے اصل المیت پر، تو ابو بکر صدیق کے بیٹے تو حق ولا کے مستحق ہوں گے، لیکن ابو بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ وہ وارث اور نہیں ہوں گے، ان کو حق والا نہیں پہنچے گا۔ اور دوسری بات، جب کوئی باپ مر جاتا ہے تو اس میں لڑکا ہو یا لڑکی وارث دونوں ہوتے ہیں، چاہے وہ اکیلا دوہرا ہو
لیکن وارث ضرور ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اسبات کے اندر جو حق بلا منتقل ہوتا ہے یا جاتا ہے اس میں صرف ذکور اسبات وارث ہوں گے، اناث نہیں ہوں گے. یعنی کہ اگر بلال حبشی انتقال کرتے ہیں اور ان کا کوئی اسبہ موجود نہیں رہا نسبی، تو ابو بکر صدیق ان کے آزاد کرنے والے وارث بنتے حق بلا کے. لیکن چونکہ وہ خود فوت ہو چکے ہیں تو ان کی اولاد ہوگی، لیکن ان کے اولاد میں سے حضرت اسماء یا بنت ابی بکر یا عائشہ یہ وارث نہیں ہوں گی، چونکہ یہ اناث میں سے ہیں. صرف ذکور ہوں گے، یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے ہوں گے. یہ میں نے مثالاً عرض کر دیا تو ناموں کی ترتیب کے اعتبار سے کوئی مسئلہ ذہن نشین رہ جائے. حدیث میں فرمایا گیا کہ حق ولا یہ بھی ایک رشتہ ہے نسب کے رشتے کی مانند. جس طرح نسب کا رشتہ ہوا کرتا ہے وراثت میں، اسی طرح سے حق ولا یہ بھی ایک رشتہ ہے. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ وہ پریشان تھی اور متحیر اور مستر تھیں، اس لیے کہ ان کو آزادی مل سکتی تھی لیکن بدل کتابت کا انتظام نہیں تھا. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں استمداداً حاضر ہوئی مدد طلبی کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وعدہ فرما لیا، لیکن حضرت بریرہ کے آقا خاندان نے یہ کہا کہ ہم اس شرط پر یہ کام بھی اس شرط پر کریں گے کہ حق ولا بریرہ کا ہمارے گھرانے کو حاصل رہے گا. حضرت بریرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں یہ بات عرض کی. انہوں نے جناب رسالت وہاب علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم تو خرید کے آزاد کر دو، اور الولاء لمن آتق، حق ولا تو اس کا ہوا کرتا ہے جو آزاد کرتا ہے. گرچہ بریرہ کا آقا خاندان، بریرہ کا مالک خاندان گھرانہ اگرچہ شرط یہ ٹھہرا رہا ہو کہ معاوضہ لینے کے باوجود اور بدل کتابت لینے کے باوجود وہ حق ولا اپنے طرف رکھے گا چاہے وہ یہ شرط ٹھہرائے، لیکن حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ مال عائشہ صدیقہ خرچ کر رہی ہیں، خرید وہ رہی ہیں، آزاد وہ کر رہی ہیں، تو خود بخود حق ولا تو خریدنے والے کی طرف ہی منتقل ہوگا، یعنی حضرت عائشہ ہی کو ملے گا. تو حق یہ ولا یہ بھی ایک رشتہ ہے نسب کے رشتے کی مانند. اور آزاد کرنے والے کے ورثہ میں سے اناث کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آزاد کرنے والے کے ورثہ میں سے اناث کے لیے کچھ نہیں ہے. جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا جاتے ہیں اور ان کے آزاد کردہ غلام وہ کچھ ترکہ چھوڑ کر کے وفات پاتے ہیں، تو ابو بکر صدیق کے وارثین میں سے اسبات یعنی کہ صرف ذکور ہی مستحق بلا ہوں گے، اناث یعنی کہ بیٹیاں نہیں ہوں گی. اور مستدل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ عورتوں کے لیے ولا میں سے کچھ نہیں ہے مگر وہی جو انہوں نے آزاد کیا، خود نے اپنے طور پر خرید کر براہ راست اگر آزاد کیا ہے کسی عورت نے تو حق ولا اس کی طرف ہو جائے گا. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ وہ خواتین میں سے ہیں، لیکن چونکہ حضرت بریرہ کو انہوں نے خود نے بنفس نفیس خرید کر کے آزاد فرمایا تھا، تو یہاں حق ولا عائشہ صدیقہ کے لیے ایک خاتون کے لیے رہے گا. او آتق من آتقنا، یا پھر یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا اور اس غلام نے آزادی کے بعد میں مال حاصل کیا، جمع کیا اور چھوڑ کر کے مر گیا، لیکن اپنی زندگی میں اس نے بھی کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیا تھا، تو غلام در غلام آزاد ہوئے. اب غلام در غلام جو آزاد ہوا تھا اس دوسرے والے غلام نے ترکہ چھوڑا، تو دوسرے والے بعد والے غلام کا ترکہ اس کو آزاد کرنے والے اس کے آقا کو ملے گا، جو حقیقت میں پہلے نمبر کی آقا عورت کا آزاد کردہ غلام ہے. یعنی بیچ والا جو ہے
غلام وہ ایک طرف تو آزاد کردہ غلام خود ہے کسی عورت کا، اور کسی غلام کا آزاد کرنے والا آقا بھی ہے، وہ دونوں طرف سے حیثیت رکھتا ہے. تو آزاد کردہ غلام کا ترکہ اس کو آزاد کرنے والے آقا کی طرف منتقل ہوگا، لیکن اس کو آزاد کرنے والا آقا خود ہی وفات پا چکا، تو اس کو جس عورت نے خرید کر کے آزاد کیا تھا وہ اس کی طرف حق والا منتقل ہو جائے گا. او کاتبنا، کسی عورت نے مکاتب بنا دیا تھا کسی غلام کو، تو اس کی بھی صورت یہی ہے کہ وہ مکاتب آزادی کے بعد بدل کتابت ادا کر دینے کے بعد، بہرحال اگر مان لیجئے کہ وہ عورت یا کوئی بھی آقا اپنے غلام کو بدل کتابت لے کر کے بھی آزادی نہ دے تو غلام کیا کر لے گا؟ اس کے اندر تو جانبین کی رضامندی شرط ہوتی ہے، منظوری شرط ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کبھی کوئی غلام وہ اس یا باندی وہ اس پر آمادہ ہو جائے کہ میں تو 10 کروڑ روپیہ دینے کا تیار ہوں بدل کتابت میں، اگر آقا منع کر دے تو وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتا. مثلا ایک باندی ہے اور بہت ہی وہ حسین و جمیل خوشنما ہو اور صلاحیت والی ہو، کسی شہزادے کا اس پر دل آ گیا، اب وہ شہزادہ اس باندی کو خریدنے کے لیے کہہ رہا ہے یا اس کو آزادی دلوانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو لیکن اگر اس کو باندی کا آقا یا اس کی سیدہ نہ آزاد کرنا چاہے تو کروڑوں میں بھی نہیں کرے گی، اور کرنا اگر چاہے تو کوڑیوں کے بھاؤ بھی کر دے گی. اس لیے مکاتب بنانے والا آقا پھر بہرحال محسن کے درجے میں ہے. تو او کاتبنا، کسی خاتون نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا اور مکاتب ہو کر کے جب وہ آزادی حاصل کر گیا، پھر اس نے مال کما لیا، جمع کر لیا، اور پھر وہ مال چھوڑ کر کے وفات پا گیا، تو جس عورت نے مکاتب بنایا تھا تو اس کا ترکہ اس کے ذوی الفروز میں تقسیم ہونے کے بعد اگر وہ بچ جائے اور اسبات وجود نہیں، اس مکاتب بنانے والی سیدہ کو آقا عورت کو مل جائے گا. او کاتبہ من کاتبنا، یا اس میں مکاتب در مکاتب کا سلسلہ رہا ہو کہ اس عورت نے جس غلام کو مکاتب بنایا تھا اس نے آزادی کے بعد میں مال حاصل کیا، اس نے بھی غلام باندی خرید لیے، پھر اس نے بھی کسی کو مکاتب بنا دیا تھا، پھر جس کو بنایا تھا وہ مکاتب بھی مر گیا مال چھوڑ کر کے، تو مکاتب در مکاتب جب مرا تو اس کا حق والا منتقل ہوگا اس کو مکاتب بنانے والے کی طرف، لیکن وہ تو اس کی زندگی میں پہلے ہی مر چکا ہے، تو پھر اس کو اس کے مکاتب بنانے والے آقا کو جس نے مکاتب بنایا تھا اس عورت کی طرف حق والا منتقل ہو جائے گا. تو عورتوں کے لیے حق والا نہیں ہے مگر یہ 8 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت بنتی ہے کہ اس عورت نے خود نے براہ راست آزاد کیا ہو، آتقنا. دوسری صورت بنتی ہے او آتق من آتقنا. تیسری صورت بنتی ہے کاتبنا، اور چوتھی صورت بنتی ہے کاتبہ من کاتبنا. پانچویں صورت بنتی ہے او دبرنا، کہ کسی عورت نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا ہو تو اس عورت کی طرف، اس آقا عورت کی طرف اپنے مدبر غلام کا حق ولا منتقل ہو جائے گا. مدبر ہم نے فقہی کتابوں میں پڑھا کہ مدبر اس کو کہا جاتا ہے کہ آقا چاہے اس کا وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، عورت ہوتی ہے عام طور پر سیدہ بول دیا جاتا ہے، تو آقا نے اپنے غلام سے یہ کہہ دیا یا اپنی باندی سے یہ کہہ دیا کہ میرے بعد میں تو آزاد ہے، یعنی میرے مرنے کے بعد میرے بعد تو آزاد ہے، تو وہ غلام مدبر کہلائے گا. اب جب یہ آقا وفات پا جائے گا تب وہ غلام یا باندی آزاد ہو جائیں گے. تو مدبر آزاد کب ہوگا؟ آقا کے مرنے کے بعد. جب مدبر آقا کے مرنے کے بعد میں آزاد ہوتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آقا یا سیدہ عورت اپنے مدبر غلام کا حق ولا لے لے گی؟ کیسے لے لے گی جب وہ اس کی زندگی میں تو آزاد ہوا بھی نہیں؟ اس لیے اس صورت کو اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے اس کی کیا صورت بیٹھتی ہے. پہلے دور میں جب دارالاسلام اور دارالحرب
اپنی 100% شرائط کے ساتھ میں وضاحت کے ساتھ میں متیقن طور پر پائے جاتے تھے. تو اس دور میں اگر کوئی شخص خدا نخواستہ علیہ باللہ مرتد ہو جاتا تھا، اسلام سے پھر جاتا تھا، تو اگر وہ دارالاسلام میں رہے گا تو جو بھی اس پر احکامات شرعیہ نافذ ہونے ہیں وہ نافذ ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ مرتد دارالاسلام چھوڑ کر کے دارالحرب میں منتقل ہو گیا، لیکن اگر وہ مرتد عن الاسلام دارالاسلام چھوڑ کر کے اور دارالحرب میں منتقل ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ دارالحرب میں دارالاسلام کے احکامات کا نفاذ نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ وہ حدود سلطنت اسلامیہ میں داخل نہیں ہے. تو اب اس صورت کے اندر یہاں پر کوئی قاضی، یہاں پر کوئی حاکم، وہ اس کو مردہ قرار دے دیتا ہے، یعنی یہ حکم لگا دیتا ہے حکمن. ایک اپنے یہاں بہت سارے مسائل ہیں جس میں کہا جاتا ہے حقیقتاً ایسا ہے یا حکمن ایسا ہے، حقیقتاً ایسا ہے یا حکمن ایسا ہے. ایک آدمی، ایک مقتدی، ایک نمازی نماز کے اندر قرات کر رہا ہے تو وہ حقیقتاً قرات کر رہا ہے. امام نماز میں قرات کر رہا ہے تو حقیقتاً وہ قرات کر رہا ہے. اور اگر مقتدی ہے تو مقتدی امام کے بچے حکمن قرات کر رہا ہے. تو ایک حکمن ہوتا ہے، ایک حقیقتاً ہوتا ہے. تو اگر مرتد عن الاسلام دارالاسلام چھوڑ کر کے دارالحرب میں منتقل ہو گیا اور وہاں جا کر منتقل ہو گیا، دارالاسلام میں قاضی شریعت نے یا حاکم وقت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ مردہ گھوشت کیا جا چکا ہے، مردہ قرار دیا جا چکا ہے، تو یہ صورت بنتی ہے. وہ تو ایک سیدہ، ایک آقا عورت ہے، اس نے اپنے غلام کو مثال کے طور پر زید کو مدبر بنا دیا، میرے مرنے کے بعد تو آزاد. اس کے بعد الیاذ باللہ وہ عورت ارتداد اختیار کر لیتی ہے، اسلام سے پھر جاتی ہے اور دارالاسلام چھوڑ کر کے دارالحرب میں پناہ لے لیتی ہے، داخل ہو جاتی ہے. دارالاسلام میں حاکم بلد نے یہ فیصلہ سنا دیا، یہ اعلان کر دیا، یہ حکم لگا دیا کہ وہ آقا عورت جو مرتد عن الاسلام ہو کر کے دارالحرب میں منتقل ہو گئی ہے وہ ہمارے طرف سے مردہ ہے، میت کے حکم میں. جب وہ مردہ کے حکم میں مان لی گئی تو پھر قاضی نے یا حاکم نے اس مرتدہ عن الاسلام عورت کے غلام کو، جس کو کہ اس عورت نے مدبر قرار دیا تھا، اس کو آزادی کا پروانہ دے دیا. حاکم وقت نے اس مرتدہ عن الاسلام عورت کے غلام کو جو مدبر قرار دیا گیا تھا اس کو آزادی کا پروانہ دے دیا کہ چونکہ تمہاری سیدہ، تمہاری آقا عورت وہ حکمن میت قرار دی جا چکی ہے، مردہ قرار دی جا چکی ہے، اس لیے آپ کو آزادی کا پروانہ دیا جا رہا ہے. تو وہ شخص، وہ غلام جو اپنی آقا عورت کی سیدہ کی وفات کے بعد آزاد ہوتا، وہ فی الحال آزاد ہو جائے گا، جبکہ حقیقت میں تو اس کی سیدہ دارالحرب کے اندر زندہ ہے لیکن حکماً وہ مردہ قرار دی جا چکی ہے. یہاں تک تو بات ہوئی. اس کے بعد وہ مرتدہ عن الاسلام دارالحرب سے واپس دارالاسلام کی طرف منتقل ہو گئی اور اس نے اعلانیہ توبہ بھی کر لی، اقرار بھی کر لیا اور دوبارہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. لیکن غلام تو اس کا آزاد ہو ہی چکا تھا. اب اس کے غلام نے آزادی جو قاضی نے اس کو حاکم بلد نے دی تھی، اس نے کمائی حاصل کری، کمائی کری، پیسہ کمایا اور کچھ چھوڑ کر کے مر گیا، جو بھی کچھ چھوڑ کے مرا ہو. تو اب جب وہ چھوڑ کے مر گیا تو یہ اس کو آزادی دینے والی عورت اپنے اس مدبر غلام کے ترکے کی حق ولا کی مستحق ہوگی. یہ ہے وہ او دبرنا، او دبرا من دبرنا. تو کوئی عورت براہ راست اگر اپنے غلام کو مدبر بنا دیتی ہے اور مدبر کا حق ولا اگر اس کو ملے گا تو یہ اس کے باوجود کہ اپنی ذات سے یہ آزاد کرنے والی عورت ذات ہے پھر بھی یہ مستحق ہوگی ولا کی. او دبر من دبرنا. یا اسی طرح سے جو میں نے ابھی مثال مدبر کی پیش کی ہے، مدبر در مدبر صورت بنی ہو، یہ 6 صورتیں ہو گئی. 7ویں صورت ہوئی ہے جر ولا کی. جر ولا کہتے ہیں حق ولا کو اپنی طرف میں
کھینچ لینا، حق والا کو اپنی طرف میں کھینچ لینا۔ ایک بات یہ ہے کہ جانوروں کے اندر، حیوانات، جانوروں کے اندر بچہ منسوب ہوتا ہے ماں کی طرف۔ جانوروں کے اندر بچہ منسوب ہوتا ہے ماں کی طرف۔ یعنی اگر کسی بکری نے کوئی جانور، کسی بکری نے بچہ جنم دیا، اب اگر اس بچے کا باپ بکرا نہ ہو کر کے کوئی اور رہا ہو تو جننے والی چونکہ بکری ہے تو بچہ منسوب ہوگا اپنی ماں کی طرف۔ یہ بات ہوئی جانوروں میں کہ کس کو کس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ نسب کے معاملے میں، انسانوں کے اندر نسب کے معاملے میں بچہ منسوب ہوتا ہے باپ کی طرف، بچہ منسوب ہوتا ہے باپ کی طرف، اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو ماں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ صاحب میدان محشر میں ماؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارا جائے گا، باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں پکارا جائے گا، تاکہ دنیا کے اندر جس طرح سے ستاری کا معاملہ ہوا، میدان محشر میں بھی راز نہ کھل جائے کہ کون حرامی ہے اور غیر حلالی ہے۔ یہ عوام الناس مشہور ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ میدان محشر میں بھی باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارا جائے گا۔ تو جرے والا یہ ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگر اس کو جنم دینے والی آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہوتا ہے۔ جنم دینے والی اگر مملوکہ ہے، باندھی ہے، تو وہ بچہ بھی مملوک ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے۔ اگر آزاد عورت بچہ جنتی ہے، آزاد عورت بچہ جنتی ہے تو وہ بچہ آزاد مانا جائے گا، اور اگر کوئی مملوکہ عورت باندھی بچہ جنتی ہے تو وہ بچہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ وہ بچہ مملوک ہوتا ہے۔ جس طرح سے جانوروں کے اندر نر یعنی کہ بکرا تو تھا کسی اور کا اور بکری ہے کسی اور کی، بکرا اور بکری کی جفتی کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ بکرے والے کا نہیں ہوگا، بکری والے کا ہوگا۔ تو اسی طرح سے بچہ منسوب ہوتا ہے رقیت میں اور حریت میں ماں کی طرف۔ یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آزاد مانا جائے یا غلام مملوک مانا جائے تو وہ منسوب ہوتا ہے اپنی ماں کی طرف۔ اگر بچے کی ماں آزاد ہے تو وہ بچہ بھی آزاد ہوگا، اور بچے کی ماں اگر مملوکہ ہے، باندھی ہے، تو بچہ بھی مملوک ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ باندھی جس کی مملوک ہے اس کا مملوک ہوگا۔ چنانچہ یہ ہدایہ کے اندر کتاب النکاح میں یہ بحث آئی تھی کہ باندھی عورت سے نکاح کرنا کیسا ہے وہاں پر، اور اگر وہ نصرانیہ بھی ہوئی اور باندھی بھی ہوئی، اس کے اندر دونوں باتیں پائی گئی تو نکاح کرنا کیسا ہے؟ شفافے کیا وہاں منع کرتے ہیں، حنفیہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ بات گزری تھی۔ ایک آزاد آدمی، ایک آزاد شخص اگر کسی باندھی سے نکاح کرے گا، ایک آزاد مرد کسی باندھی سے نکاح کرے گا تو جو بچہ وجود میں آئے گا وہ اس آزاد مرد کا کے پاس نہیں رہے گا، اس کا اس پر حق نہیں بنے گا، اور وہ بچہ آزاد نہیں ہوگا، بلکہ وہ بچہ چونکہ اس کی ماں مملوکہ ہے، باندھی ہے، لہٰذا وہ بچہ بھی مملوک اور غلام رہے گا، اور باندھی جس کی مملوک ہے وہ اسی کا مملوک یہ بچہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر مان لیجئے کہ ایک غلام کا نکاح ہوا کسی آزاد عورت کے ساتھ، مان لیجئے کہ غلام کا نکاح ہوا کسی آزاد عورت کے ساتھ اور دونوں کے اختلاط سے بچہ وجود میں آیا، تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتے ہوئے غلام نہیں بنے گا، بلکہ وہ بچہ اپنی ماں کے تابع ہو کر کے
آزاد مانا جائے گا۔ اس صراحت کے بعد اب ہمیں سمجھنا چاہیے جر ولا کا کیا مطلب ہوا۔ ایک غلام ہے، اس نے اپنی سیدہ، اپنی آقا عورت، ایک غلام ہے، اس نے اپنی سیدہ یعنی آقا عورت کی اجازت سے ایک نکاح کیا، اور نکاح جس سے کیا وہ مان لیجیے یا تو وہ باندھی تھی یا اور بعد میں آزاد کر دی گئی، یا آزاد کردہ باندھی سے نکاح کیا۔ بہرحال باندھی سے نکاح کیا، بعد میں آزاد کر دی گئی۔ اس نے نکاح کیا غلام نے اپنی آقا، اپنی سیدہ کی اجازت سے، اور نکاح کے بعد اب وہاں پر بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ چونکہ اس کی ماں کو جو باندھی تھی آزاد کر دیا تھا اس باندھی کے آقا نے، تو باندھی بھی آزاد ہے اب، تو اس کا بچہ بھی آزاد مانا جائے گا۔ تو غلام یہ ہے، باپ تو ہے غلام، لیکن بچے کی ماں ہے آزاد کردہ باندھی۔ ماں چونکہ آزاد ہو چکی ہے تو وہ بچہ بھی آزاد رہے گا۔ اب اگر یہ بچہ مر جاتا ہے بعد میں چل کر کے، بڑا ہو کر کے، کچھ مال چھوڑ کر کے، جائیداد چھوڑ کر کے، اگر یہ وفات پا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو مالک کون بنے گا؟ تو اس کا حق والا ادھر ہے نہیں کوئی، تو اس کا حق والا بچے کی وجہ سے اس کے باپ کی طرف منتقل ہوگا، اور باپ کو بھی چونکہ آزاد کر دیا تھا اس کی سیدہ عورت نے، لہذا حق والا منتقل ہو جائے گا اس کے بچے کے باپ کو آزاد کرنے والی کی طرف۔ یعنی گرچہ اس سیدہ عورت نے، اس آقا عورت نے غلام کو آزاد کیا تھا، اپنے غلام کو آزاد کیا تھا، اس بچے کو آزاد نہیں کیا تھا، اس کی ماں کو آزاد نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ بچے کا حق والا اس کے باپ کی طرف منتقل ہوتا، اور باپ چونکہ اس کا وفات پا چکا ہے، اور اس کے باپ کو چونکہ اس عورت نے آزاد کیا تھا، اس لیے یہ عورت اس کے حق والا کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یعنی براہ راست اس بچے کا حق والا وہ اس عورت کا حق نہیں بنتا تھا، وہ تو اس کے باپ کا حق بنتا تھا، لیکن چونکہ اس کے باپ کو اس سیدہ عورت نے آزادی دی تھی، اس لیے وہ حق والا ادھر سے کھینچ لے گی اپنی طرف۔ یہ ہے جر والا۔ تو اس صورت میں بھی اس عورت کو ولا کا حق مل جائے گا جبکہ وہ عورت ذات ہے، یا اس کے موتق کا معاملہ اگر ہو، یعنی جو مثال میں نے ایک مرتبہ والی دی ہے کہ اس نے غلام کو آزاد کیا اور اس کا بیٹا وہ بعد میں چل کر کے فوت ہو گیا، تو اسی طریقے سے اگر اس کے غلام نے بھی کسی کو خرید کر کے اس طرح سے آزادی دے دی اور اس کا حق والا اس کی طرف منتقل ہوا، وہ والی صورت۔ تو یہ 8 استثناءات ہیں۔ نمبر 1 لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا، تو اعتقنا والی یہ 2 ہو گئی، اعتقنا اور اعتق من اعتقنا۔ اس کے بعد میں کاتبنا اور کاتب من کاتبنا 2 یہ ہو گئی، دبرنا اور دبر من دبرنا یہ 3 ہو گئی۔ یہ جرے والا یہ 4تھی ہو گئی۔ ہر ایک کے اندر 2 صورتیں ہیں، یوں کر کے 8 ہو گئی۔ وَلَوْ تَرَكَ أَبَا الْمُعْتِقِ وَابْنَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ سُدُسُ الْوَلَاءِ لِلْأَبِ وَالْبَاقِي لِلْإِبْنِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ تعالی الولاء كله للابن ولا شيء للاب۔ اور اگر چھوڑا آزاد کردہ غلام اپنے آزاد کرنے والے کے باپ اور اس کے بیٹے کو، اور باپ کو اور بیٹے کو، یہ ہے ابل معتق، آزاد کرنے والے کا باپ۔ اور اگر چھوڑا مرنے والے نے، معتق نے، آزاد کردہ غلام نے چھوڑا اپنے باپ کو اور بیٹے کو، میں اس لیے یہاں پر یا تفہیماً یا تمثیلاً جو مثال دیتا ہوں ناموں کی، وہ یہاں پر ناموں کی مثال میں دے دیتا ہوں ابو بکر صدیق کی، کیونکہ عام طور پر
طلبا علماء وہ ان ناموں سے ترتیب ان کے ذہن میں رہتی ہے کہ بھی ابو بکر صدیق ایک صحابی رسول ہیں، ان کے باپ ابو قحافہ ہیں اور ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، تو ترتیب ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اگر آزاد کرنا غلام نے، یعنی مان لیجیے مثال کے طور پر بلال حبشی نے اپنے آزاد کرنے والے آقا ابو بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ کو اور ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر عبد الرحمن بن ابی بکر کو چھوڑا ایک ہی وقت میں، تو حق والا کس کو ملے گا؟ ابو بکر صدیق کے باپ کو ملے گا یا ابو بکر صدیق کے بیٹے کو ملے گا؟ آقا کے باپ کو ملے گا یا آقا کے بیٹے کو ملے گا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولا کا چھٹا حصہ تو آقا کے باپ کا ہوگا اور باقی وہ بیٹے کا ہوگا۔ حق والا جتنا بھی ہو اس میں سے چھٹا حصہ باپ کا ہوگا، چونکہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص مر جاتا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں کو چھوڑ کے مرتا ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور اسبا کے حیثیت سے 5 حصے بیٹے کو مل جائیں گے۔ تو وہ بات یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آزاد کردہ غلام نے اپنے آقا کے باپ اور بیٹے دونوں کو چھوڑا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولا کا چھٹا حصہ باپ کے لیے ہے اور باقی 5 حصے وہ بیٹے کے لیے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد طرفین کے نزدیک سارا کا سارا حق ولا صرف اور صرف بیٹے کو ملے گا اور باپ کو کچھ نہیں ملے گا، صرف بیٹے کو ملے گا اور باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پر تو ذوی الفروض والا مسئلہ تھا، میراث کا مسئلہ تھا، اور یہاں حق ولا ہے، تو جو اپنے پاس ہندی نسخہ ہے اس کے حاشیے کے اندر بھی اس کی تفصیل انہوں نے دے دی ہے۔ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ الْمُعْتِقِ وَجَدَّهُ فَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْإِبْنِ بِالاتِّفَاقِ، اور اگر کسی نے آزاد کرنے والے کے بیٹے کو اور دادا کو چھوڑا، ابھی پہلے تو گزرا ہے کہ بیٹے کو اور باپ کو چھوڑا، وہاں پر امام ابو یوسف چھٹا حصہ باپ کو دلوا رہے تھے، اس لیے کہ آقا کا باپ بلا واسطہ آقا سے رشتہ رکھتا ہے اور بیٹا بھی بغیر کسی واسطے کے اپنے باپ سے رشتہ رکھتا ہے، جو آقا ہے اس سے رشتہ رکھتا ہے، تو وہاں پر امام ابو یوسف نے دونوں کو دلوا دیا تھا، باپ کو چھٹا حصہ اور بیٹے کو چھٹے کے بعد 5 حصے جو بچے۔ لیکن اگر آزاد کردہ غلام نے اپنے آقا کے دادا کو اور بیٹے کو چھوڑا تو اب فرق ہو جاتا ہے۔ بیٹا براہ راست رشتہ رکھتا ہے اس مورث کے آقا سے، جبکہ دادا اس مورث کے آقا سے ایک واسطے اور ذریعے سے رشتہ رکھتا ہے۔ اس واسطے جہاں بیٹا اور دادا دونوں آ جائیں وہاں پر سارا کا سارا حق والا وہ صرف وہ بیٹے ہی کو ملے گا، دادا کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس میں ائمہ ثلاث متفق ہیں۔ وَمَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، کبھی اچھا ایک ہوتا ہے ذی رحم اور ایک ہوتا ہے محرم، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ذی رحم تو خالہ زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، بھائی بہن بھی ہوا کرتے ہیں۔ ذی رحم، یہ ذی رحم ہوتے ہیں چاچا کا لڑکا لڑکی، ماموں کے لڑکا لڑکی، پھوپھی کے لڑکا لڑکی، یہ سب ذی رحم ہوتے ہیں لیکن محرم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے چچا زاد بھائی بہن کا آپس کے اندر۔ اور ایک ہوتا ہے محرم، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص محرم تو ہے لیکن ذی رحم نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ساس ہے، وہ محرم تو ہے اپنے داماد کی لیکن ذی رحم نہیں ہے۔ خسر، یہ اپنی بہو کا محرم تو ہے لیکن ذی رحم نہیں ہے۔ عام حالات میں امکان تو ہے، دوسرے مان لیجئے کہ اگر کسی لڑکی نے اپنے چچا زاد بھائی سے اگر نکاح کیا تو وہ چاچا
اس کا ہاں عصبہ بھی ہے، چچا بھی ہے، ذی رحم بھی ہے، محرم بھی ہے، لیکن عام حالات میں عام طور پر صرف سر ہونے کی بنیاد پر کوئی شخص اپنی بہو کا محرم تو ہوتا ہے لیکن ذی رحم نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے ذی رحم محرم، کہ وہ ذی رحم بھی ہے اور پھر محرم بھی ہے. اس میں پھر یہ ہے جیسے کہ اصول ہے، فروع ہیں، بیٹا پوتا پڑ پوتا، بیٹیاں نواسا نواسی، ادھر اوپر کو دیکھیں تو باپ دادا پردادا اور ماں اور نانی اور نانا یہ سب، اور پھر دائیں بائیں اگر دیکھ لیں تو ادھر ماموں ہیں، خالہ ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں وغیرہ سب، یہ سب ذی رحم بھی ہیں اور محرم بھی ہیں. تو اسلام نے رحمی کو اس عروج تک پہنچایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ذی رحم محرم کو خریدے گا تو خریدے جاتے ہی خرید ہوتے ہی وہ غلام خود بخود آزاد ہو جائے گا، اس پر وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا. صلہ رحمی اور ذی رحم محرم کے رشتے کا اس قدر احترام کیا گیا کہ اگر کسی نے اپنے ذی رحم محرم کو خرید لیا تو خریدتے ہی وہ ذی رحم محرم خود بخود آزاد ہو جائے گا. اپنے ماموں کو، اپنے چاچا کو، اپنے بیٹے پوتے کو، اپنے باپ دادا کو اگر خرید لیا تو وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے. وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، اور اس کا حق ولا بقدر ملک کے اس کو حاصل ہوگا. مان لیجئے کہ ایک شخص ہے، زید ہے، اور وہ زید کسی کا غلام ہے، اور زید کے مان لیجئے کہ 5 آزاد لڑکے ہیں. مثلا ایک لڑکے نے اپنے باپ زید کو خرید لیا، آزاد کر دیا. اب چاہے اس نے آزاد کیا تب بھی، اور اگر اس نے آزاد اپنی زبان سے نہیں کیا تھا لیکن باپ کو چونکہ خریدا ہے تو باپ خود بخود آزاد ہو گیا، تو آزادی کا سبب تو بہرحال بیٹا ہی بنا، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ بیٹے نے آزاد کر دیا. ایک بیٹے نے اپنے باپ کو خرید کر کے آزاد کر دیا. تو اس صورت کے اندر چونکہ 5 بیٹے ہیں، اگر وہ باپ آزاد ہونے کے بعد کچھ چھوڑ کر کے مرتا ہے تو چونکہ یہاں پر تو سب کے سب بیٹے اسبات نسبیہ ذکور موجود ہیں، یعنی بیٹے، تو باپ کا مال 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور وہ سارے کے سارے بیٹے برابر برابر لے لیں گے. اور مان لیجئے کہ اگر 5 بیٹیاں ہوں، مثال کے طور پر 5 بیٹیاں ہوں، بیٹا کوئی نہیں ہے، ذکور نہیں ہے، 5 بیٹیوں میں سے اگر ایک بیٹی نے اپنے باپ کو خرید کر آزاد کر دیا تو اب اس باپ نے آزادی کے بعد جو مال جمع کیا اور چھوڑ کر کے مر گیا، تو تو اس باپ کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ اس کی 5 بیٹیوں پر جو تقسیم ہوگا وہ ثلثان ہوگا، یعنی جو بھی کچھ چھوڑ کے مرا ہے اس میں سے ثلثان اس کی بیٹیوں کو مل جائے گا، 5 کو، 1 ثلث بچ گیا. 1 ثلث جو بچا ہے تو وہ حق ولا ہے اس باپ کو، جس بیٹی نے آزاد کیا تھا خرید کر کے، اس بیٹی کے کو حق ولا حاصل رہے گا، یعنی 1 ثلث وہ بیٹی تنہا لے لے گی. وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، اور اس ذی رحم محرم آزاد کردہ غلام ذی رحم محرم کا حق ولا اس خریدنے والے کے لیے ہوگا بقدر اس کی ملک کے. بقدر ملک کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی تو ایک فرد واحد کوئی پوری کی پوری چیز خرید لیتا ہے، اور کبھی 2 3 4 افراد مل کر کے کوئی چیز خریدتے ہیں، فرم بنا کر کے پارٹنری میں شرکت میں خریدتے ہیں. میں نے ابھی جو 5 بیٹیوں میں سے ایک کے خریدنے کی مثال پیش کی تھی، اس کے اندر تو سارا کا سارا اس ایک ہی بیٹی کا حق ولا ہو جائے گا بچا ہوا. اور مان لیجئے کہ اگر ایک بیٹی نے نہیں بلکہ کئی بیٹیوں نے مل کر کے خریدا تھا، تو جتنیوں نے مل کر کے خریدا ہے بقدر ملک کے جتنا فیصد پیسہ لگایا تھا باپ کو خریدنے میں، اتنا فیصد اتنے تناسب سے حق ولا ان میں سے ہر ایک کو مل جائے گا. ثلاث بنات، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، للکبریٰ 30 دینارا وللصغریٰ 20 دینارا. ایک باپ ہے جو کسی کا غلام ہے،
اس کی 3 بیٹیاں ہیں. پہلی بیٹی کا نام فرض کر لیجئے کہ کبرا ہے، دوسرے کا وسطیٰ ہے، تیسری کا صغریٰ ہے. چاہے وہ عمر کے اعتبار سے ہو، چاہے ہم اس کا نام ہی سمجھ لیں تاکہ آسانی رہے. تو 2 بیٹیوں نے مل کر کے اپنے باپ کو خرید لیا 50 دینار میں. کبرا نے تو 30 دینار ملائے اور صغریٰ نے 20 دینار ملائے، اور اس طرح ان دونوں بڑی بیٹیوں نے 50 دینار میں اپنے باپ کو خرید لیا. فاشترا اباہما بالخمسین، 50 دینار میں ان دونوں نے یعنی کبرا اور وسطیٰ نے اپنے باپ کو خرید لیا. نہیں، ایک منٹ، کبرا کے 30 دینار ہے، صغریٰ کے 20 دینار ہے. ان دونوں نے اپنے باپ کو خریدا 50 دینار میں. ثم مات الاب وترک شیئا، پھر یہ باپ مر گیا لیکن کچھ چھوڑ مرا. فالثلثان بینہن اثلاثا بالفرد، تو چونکہ بیٹیاں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، تو 2 ثلث ان بیٹیوں، تینوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے. 2 ثلث فالثلثان بینہن، وہ 2 ثلث ان بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے. کس طرح سے؟ چونکہ بیٹیاں 3 ہیں تو اثلاثاً اس 2 ثلث کے 3 ٹکڑے کر دیں گے اور تینوں بیٹیوں کو برابر برابر دے دیں گے. لیکن یعنی کہ مسئلہ بنے گا 3 سے، 3 میں سے 2 ثلث یعنی کہ 2، 3 میں سے 2 ان تینوں بیٹیوں کو مل جائیں گے. اور اب ایک بچ گیا، ایک ثلث بچ گیا. والباقی بین مشتریتی الابی اخماسا بالولاء، اور جو بچا رہ گیا یعنی کہ مسئلہ بنایا تھا 3 سے، 3 میں سے ایک بچ گیا، وہ بچا ہوا حق ولا کے طور پر باپ کی خریداری کرنے والی 2 لڑکیوں کے لیے ہوگا. اور انہوں نے خریدا تھا 50 دینار میں. 50 دینار کے 5 حصے کر کے دیکھیے تو 10 ہوتے ہیں. 50 دینار کے 5 حصے کریے تو 10 ہوتے ہیں. 2 خمس نکالیے، 50 میں سے 1 خمس ہوتا ہے 10، اور 50 میں سے 2 خمس ہوتے ہیں 20، 50 میں سے 3 خمس ہوتے ہیں 30. تو جس حیثیت، جس تناسب سے انہوں نے خریدا تھا اسی تناسب سے ان کو حق والا مل جائے گا. یعنی اس کے 5 حصے کر لیں گے. چھوٹی والی نے 2 حصے 2 خمس ملائے تھے، اس کو 2 خمس دے دیں گے، اور بڑی والی نے چونکہ 3 خمس ملائے تھے، 3 حصے ملائے تھے، اس کو 3 حصے دے دیں گے. ثلاثۃ اخماس للکبریٰ، کبریٰ کو تو 3 خمس مل جائیں گے اور 2 خمس صغریٰ کو مل جائیں گے. وتصح من 45، اور مسئلے کی تصحیح 45 سے ہوگی. میں نے جو آپ کو گروپ کے اوپر لکھ کر کے بھیجا ہے وہ مثال تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں نے خریدار کے اندر کبرا اور وسطیٰ ان دونوں کو خریدار لکھا ہے، اس کے اندر صغریٰ کو نہیں لکھا تھا. تو وہاں پر بہرحال وہ صرف نام کا فرق ہے، لیکن مسئلہ بالکل صحیح ہے. یہ بھی مسئلہ بالکل صحیح ہے. مسئلہ 45 سے بنایا تھا، وہ آپ اپنے موبائل پہ کھول کر کے دیکھ لیجئے گا جو آپ کو بھیجا گیا تھا گروپ پر. اس میں ایک تو مسئلہ بنانا وہ ابھی تک ہم نے ضابطے میں نہیں سیکھا ہے، اس لیے کہ مسئلہ بنانے کا ذکر آگے آئے گا صفحہ 41 پر، باب مخارج الفروض. یعنی ابھی ایک سبق ہے باب الحجب کا، اور حجب کے بعد میں پھر باب مخارج الفروض ہے. مسئلہ بنانا وہاں پر سکھایا جاتا ہے. تو ابھی مسئلہ بنانے کی ذمہ داری اپنی یہاں تک تو نہیں بن رہی، وہ وہاں بنے گی اگلے سبق سے. دوسری بات یہ ہے کہ تصحیح یعنی تصحیح، میں نے یہ لفظ استعمال پہلے بھی کئی دفعہ کیا تھا کہ جب حصوں میں ٹوٹ آ رہی ہو، کسر واقع ہو رہی ہو، تو وہاں پر اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے، یعنی کسر کو اور ٹوٹ کو دور کر دیا جاتا ہے. تو جس ضابطے کے تحت یا اصول کے تحت کیا جاتا ہے اس کا نام ہے تصحیح. تو ابھی ہمیں تصحیح یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو آسانی کے ساتھ میں ہم موبائل میں صرف دیکھ لیں مثال کیا ہے.
چونکہ تصحیح کا بیان وہ اس کے بھی بعد، باب مخارج الفروج کے بھی بعد کے بعد آئے گا. تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں، مثال جو میں نے آپ کو لکھ کر کے بھیجی ہے اس کا ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایک شخص ہے جس کی 3 لڑکیاں ہیں، مسجد کے نیچے 3 بیٹیاں بنی ہوئی ہیں، بنت بنت بنت. پہلی والی کا نام کبرا ہے، دوسری کا وسطیٰ ہے اور تیسری کا صغریٰ ہے. اب چاہے یہ حقیقی یہ نام ہو جائے اور چاہے صرف عمر کے تناسب ہو، تمثیلاً ہے کبرا وسطیٰ صغریٰ. مسئلہ تو بنے گا 3 سے جیسا کہ بنایا گیا ہے اس کے اندر، اور 3 میں سے ثلثان یعنی کہ 2 ملیں گے ان تینوں بیٹیوں کو. پھر بچے گا ایک، جو ایک بچے گا وہ باپ کو خریدنے والی 2 بیٹیوں کو مل جائے گا. چونکہ خریداری کے اندر صرف 2 ہی بیٹیاں شامل ہوئی تھیں، تیسری شامل نہیں ہوئی تھی، تو حق والا یعنی بچا ہوا وہ تیسری والی کو تو نہیں ملے گا، صرف ان 2 کو ملے گا جنہوں نے باپ کو خریدنے میں حصہ لیا تھا. اور چونکہ ان دونوں خرید کرنے والیوں نے برابر برابر کے پیسے نہیں ملائے تھے، 25-25 دینار نہیں ملائے تھے، بلکہ کم زیادہ ملائے تھے، تو جس نے کم ملائے تھے اس کو حق بلا کم مل جائے گا، جس نے زیادہ ملائے تھے اس کو حق بلا زیادہ مل جائے گا. تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ مثال کے طور پر مرنے والا یعنی کہ وہ باپ 45 روپیے چھوڑ کر کے مرائے، یہ مان کے چلیے کہ مرنے والا 45 روپیے چھوڑ کے مرائے، جیسے کہ اس کے اندر لکھا ہوا بھی ہے. مسئلہ بنایا 3 سے، اس کے بعد لکھا ہے 45. تو 45 روپیے مان لیجیے مثال کے طور پر وہ چھوڑ کے مرا ہے. 45 روپیوں میں سے تینوں بیٹیوں کو ثلثان ملے گا، یعنی کہ 30 روپیے. 30 روپیے میں سے ہر بیٹی کو 10-10 روپیے دے دیے گئے، جیسے کہ کبرا وسطیٰ صغریٰ ان تینوں میں سے ہر ایک کے نیچے 10-10 لکھا ہوا ہے، وہ دے دیے. اب جب 30 ہو گئے، 45 روپیے میں سے جو ترکہ تھا 45 روپیہ، اس میں سے 30 روپیے تو چلے گئے. اب بچے 15 روپیے. تو 45 میں سے ثلثان یعنی 30 تینوں لڑکیوں کو دیے، باقی ایک ثلث یعنی کہ 15 باپ کو خریدنے والی دونوں لڑکیوں کو ملے گا. دونوں مولا لڑکیوں نے 50 میں خریدا تھا، اس میں سے 3 خمس یعنی کہ 30 کبرا کے تھے اور 2 خمس یعنی کہ 20 صغرا کے تھے. 15 بچے ہوئے سیام میں سے اسی تناسب سے دونوں لے لیں گی، یعنی 9 جو 3 خمس ہو رہا ہے اور 6 جو 2 خمس ہو رہا ہے، مجموعہ 15 ہو گیا. تو اب 45 میں سے 10-10 کو تینوں لڑکیاں لے لیں گی ذوی الفروض کی حیثیت سے. باقی بچے 15 میں سے جس تناسب سے جتنا پرسنٹ خریداری میں جس بیٹی نے پیسہ لگایا تھا اسی تناسب یا پرسنٹیج کی مقدار میں وہ بیٹی حق والا لے لے گی. تو ایک نے 2 خمس پیسے ملائے تھے خریداری میں تو اس کو 2 خمس مل جائے گا، اور جس نے 3 خمس ملائے تھے اس کو 3 خمس مل جائے گا. یعنی اس کو اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حق بلا میں سے ایک جس لڑکی نے کبرا نے جس نے کہ 30 دینار دیے تھے اس کو تو 60% مل جائے گا، اور جس نے 2 خمس ملائے تھے یا 20 دینار ملائے تھے اس کو 40% مل جائے گا. اس مثال کو ذرا آپ غور فرما لیجیے. آپ چاہیں تو خریداری کرنے والے میں وسطیٰ کے بجائے صغریٰ کو بھی مان سکتے ہیں، لیکن جس کو بھی کریں گے 3 میں سے 2 کو کرنا ہے. اب واپس رسم المفتی کا بھی انشاءاللہ شروع ہونا ہے.